ایک دو سوال کسی نے مجھ سے کیے تھے کہ ایک تو سورہ رحمان سننے کے دوران دیگر وظائف پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے. عام طور پہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں یا کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپ پوچھ لیتے ہیں، کوئی بتا دیتا ہے تو آپ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. ان کا پرپس بھی ایکسکلوسیولی آپ کی کسی مشکل پرابلم یا ایسی ہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. جب سورہ رحمان ہم سنتے ہیں اور سورہ رحمان کا 7 دن کا جو کرنا ہوتا ہے تو یہ ایکسکلوسیولی آپ کو ظاہر ہے یا کوئی کسی تکلیف میں، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے رزق کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے رزق بن گیا ہے، کوئی کہتا ہے جن ہو گیا، جادو ہو گیا، چڑیل ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ یہ سنیں تو اس دوران صرف یہ سنیں، کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں اکٹھی ایسے ہی ہے جیسے چونکہ ظاہر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کسی کا لیور سیروسس کا ایشو کھڑا ہو جائے تو وہ چہرے سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس کے رنگ پیلا ہو گیا ہے اور بری حالت ہے. یا کوئی بھی بیماری ہو، شوگر زیادہ ہو جائے وہ سلم ہو جاتے ہیں، ویٹ گر جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ایک بیماری ایسی ہے جو ہماری نفسیاتی بیماری ہے جس کا مشاہدہ نہیں ہے ہم نے ایکسٹریم کیسز میں ہم کہتے ہیں پاگل ہے، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن جادو ہوا ہے، چڑیل چڑی ہوئی ہے، کچھ اس قسم کے. ایون دین آپ کو جو کچھ پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، اس کو 7 دن کے لیے ترک کر کے صرف سورہ رحمان سنیں، بعد میں اس کو پھیلائیں. اس کا پھیلانا بہت ضروری ہے، سننا توجہ سے. یہ قرآن پاک ہے، جتنے وظائف آپ پڑھیں گے وہ بھی سارے قرآن پاک سے ہی ہیں. تو قرآن پاک چونکہ شفا ہے، رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے، نور ربانی ہے، تو آپ اس کو سنیں اور 7 دن سنیں اور یکسوئی سے سنیں. اس طرح نہ کریں جس طرح چلتے پھرتے ہم تسبیحاں پڑھتے ہیں، ادھر سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ادھر سے گپ بھی لگا رہے، پھر ہاتھ روکی. اب تو الیکٹرانک تسبیحوں کا دور ہے. کوئی بھی چیز جب پڑھی جاتی ہے اس کا ایک ادب ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کی ایک تعظیم ہے کہ اس کو کیسے پڑھا جانا چاہیے. سورہ رحمان سننے کا بھی ایک طریقہ ہے، ادب ہے، تعظیم ہے. آنکھیں بند کر کے آدھا گلاس پانی پاس رکھیں، آنکھیں بند کر کے روبرو اللہ کے لیٹ کے نہیں. بیمار جو ہے، جو اٹھ نہیں سکتا، وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں ان کو پراپر بیٹھ کے ادب کے ساتھ سننا چاہیے روبرو اللہ کی. اللہ کے آگے اگر ہم ادب سے نہیں بیٹھیں گے تو کیا مثلا ہم کیا سوچتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے، اور ہمارے اندر اگر اللہ کا ادب نہیں ہے تو اٹس اے گریٹ پرابلم. سو عام طور پہ لوگ اس ارجنسی میں، ہاں جلدی سے بتا دیں طریقہ کیا ہے، بس وہ جیسے دیگر چیزیں کر رہے ہوتے ساتھ ایک چیز یہ بھی کر لیتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ آپ کھا رہے ہیں اسٹیرائڈ یا اینٹی بائیوٹک کھا رہے ہیں، ساتھ آپ ہومیوپیتھک بھی کھا رہے ہوں، ساتھ آپ حکمت کی بھی دوائی کر رہے ہوں، تو ایک عجیب آپ کی وجود کی بھی عجیب حالت ہو جائے گی. سو ایک چیز یکسوئی سے کریں اور اس کے بعد اس کے رزلٹ دیکھیں. میں نے تو جہاں کہیں بھی رزلٹ دیکھے، میں نے غیر مسلم پہ دیکھے، میں نے نیک لوگوں پہ، بد کردار لوگوں پہ، سب پہ دیکھے. اس کے سننے سے رکت طاری ہوتی ہے، اس کے سننے سے اللہ کی رحمت آتی ہے، کرم آتا ہے. پہلے 7 دن سن لیں، پھر اس کو پھیلائیں اور تسلسل سے پھیلائیں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں جاتی. اگر کوئی آپ کو کوئی تکلیف ہے، پرابلم ہے، بیماری ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے گولی اندر ڈالی تو ٹھیک ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا. سو پچھلی دفعہ چونکہ دعا میں یہ بات ہو چکی ہے کہ ایک ظاہر کا طبیب ہوتا ہے جو اس کا ٹھیک ہونا اور وہ پن پوائنٹ آپ کے مرض کو تشخیص کر کے دوائی دے. ایک تو آپ کی بیماری وہ ہے، ایک آپ کی قلبی بیماری ہے، وہ غفلت ہے، اور وہ بڑی خطرناک بیماری ہے. چونکہ یہ بیماری تو دوائی کھانے سے شاید ٹھیک ہو جائے، اللہ کو ہم پہ ترس آ جاتا ہے. جیسے ایسے ہی ہے جیسے ہمیں فلو ہو گیا، 3 دن کے بعد ٹھیک ہو گئے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ہاں جی یہ وائرل بخار ہے، آج کل ہم نے یہ ایک بڑا لفظ پکڑا ہوا ہے وائرل کا، یہ وائرل ہے جی، اچھا جی ہو گیا وائرل. موسموں کے تغیر، چینج، تبدیلی سے بھی بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، نزلہ، زکام، بخار. جسم سینسٹیو ہیں ہماری. کوئی ہمیں سردی جیسی ٹھنڈی ہوا چلے آؤ کافی پی لئیے،
اور اب یہ کھا لیں، گرم نٹس کھا لیں، تو ظاہر ہے جسم کا ایک دم جو ابرپٹ چینج ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن جو اس کو پھیلانا ہے اور کنسسٹنٹ موڈ پہ پھیلانا ہے، اس سے وہ چیز ظاہر ہوگی جو قلبی طبیب کی طرف آپ کو لے کے جائے گی. وہ حجابات ہیں، وہ غفلت ہے. چونکہ آپ جب لوگوں میں جائیں گے، مشاہدہ کریں گے، لوگوں کو پیغام دیں گے، پہلے آپ شاید لڑیں، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے، لڑنا نہیں ہے، کسی پہ زور نہیں، اپنی مثال دیں، اس کو دیں. تو یو لرن، اس سے آپ کو علم آتا ہے. علم جو ہے وہ غفلت کی ضد ہے، غفلت کا توڑ ہی علم ہے. تو جب تک ہم اس کو پھیلائیں گے نہیں، کوئی بات نہیں بنے گی. آپ 7 دن سن لیں، پھر لوگ کہتے ہیں جی اگر 7 دن میں آرام نہ آئے تو ٹھیک ہے، 1 دن کا وقفہ کر کے پھر 7 دن سن لیں. پھر بھی آرام نہیں آتا، پھر 1 دن کا وقفہ کر کے پھر 7 دن سن لیں. سارا کا سارا آپ کا اپنا جو خیال ہے اور جو قلب میں آپ کے خیال ہے، اگر اس میں یہ روبرو ہونے کا تصور نہ آیا، آپ یقین کریں اب اللہ کے روبرو نہ ہوئے، یا خیال ہی آپ کہیں اور کی سیر کر رہے ہوں گے، اپنی نفسی خیالات کے جہان میں گم ہو جائیں گے، تو پھر آپ یہی مجھے کہیں گے 7 دن سن لیا. مجھے تو جو باتیں ملتی ہیں، ہم 21 دن سے سن رہے ہیں، ہم 53 دن سے سن رہے ہیں، ہم 1 مہینے سے سن رہے ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوا. ایکیوٹ کیسز بہت زیادہ آج کل میں محسوس کر رہا ہوں. مجھے ابرپٹ فون آ جاتا ہے، وہ ہماری بہن ہے، اس کی بس اچانک ہی کڈنی فیلئر، 5% کڈنی کام کر رہی ہے، کیا کریں، گھبرائے ہوئے. میں کہا بیٹا اچھا چلو بات کرو. بات کی، پیار سے دعا کی. مریض جو ہے اس کے لیے اتنا ہارر ہوتا ہے یہ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک بچی نے مجھے بتایا میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں کہا بیٹا تو آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کی جان لے جائے گا؟ قدرت کے یہی ہمارا مسئلہ ہے سب سے بڑا. پہلے تو ہم اتنا فیئر ڈیولپ کرتے ہیں، اکثر ہمارے لیب ٹیسٹ غلط ہو جاتے ہیں، مس پلیسڈ ہو جاتے ہیں، ریپلیس ہو جاتی ہیں رپورٹیں، اور پھر ہم ایک بندے کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس میں بیماری نہیں ہوتی. اگر فرض کریں بیماری ہے بھی تو اس کا علاج جو پراپر ہے وہ کرے. سورہ رحمان سنیں 7 دن، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ پاک کرم کرتا ہے آپ پہ. ناممکن کو ممکن کون بناتا ہے؟ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کینسر کی خطرناک سٹیج سے واپس آ گئے. دنیا آج بھی پوچھتی ہے اسے بھائی تو ٹھیک کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے اس کو سن کے. خواتین ہیں، مرد ہیں جنہوں نے کیمو بھی کرائی، سورہ رحمان بھی سنی. ایک خاتون تو ہر کیمو کے بعد مجھے فون کرتی تھی، ہر ڈاکٹر کے وزٹ کے بعد مجھے فون کرتی تھی کہ اب یہ صورتحال ہے. میں کہ تو میرے ساتھ دعا کر. اور ایک ون فائن ڈے اس کا فون آیا، کہنے گی الحمدللہ میرا کینسر ختم ہو گیا. اس کا مقصد ہے کہ ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہے. ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہم اس دنیا میں ایک مقررہ مدت تک آئیں، اور جو وقت ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے اس سے 1 سیکنڈ ادھر یا 1 سیکنڈ ادھر نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو لیو. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک لباس اتارا دوسرا چڑھا لیا. ہماری روح کا ایک لباس اترے گا اور دوسرا لباس چڑھ جائے گا. سو وٹ از، اس کا مقصد ہے کہ وہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ مر جائیں گے. میں کہتا ہوں ایک اور لباس چڑھے گا تو ایک اور انفینٹ ورلڈ ہوگی جہاں بہت مزے ہوں گے، لیکن پرووائڈڈ کس صورت میں مزے ہوں گے؟ حسن عمل سے ہی مزے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے ہی بس موج میں زندگی غفلت میں گزار دی اور کہا کہ لو جی لباس بدل جائے گا. اگر آپ کی زندگی لکھی ہوئی ہے، آپ کو کتنی ہی خطرناک بیماری ہو جائے، آپ کو اللہ ٹھیک کرے گا، آپ کو اللہ اس ٹائم تک لے کے جائے گا. صاحب قدرت ہے وہ. ہمارے اندر جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ سے بات کرو، اللہ کے آگے پیش. مجھے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تو آپ کو یہی سبق پڑھاؤں گا، اللہ کے آگے پیش ہو. اس لیے کہ اللہ ہی تو ہے سچ کائنات کا، وہی شفا دیتا ہے.
آپ کے لیے دیکھو اس نے کائنات کو اسباب سے چلایا ہے. آپ کے لیے آپ کی بیماری ہے، اب ایک ڈاکٹر یا ایک حکیم یا کوئی اور وہ آپ کو مختلف جگہوں سے علاج کروا رہے ہیں. یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ، بیماری کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے. پھر آپ نے اللہ سے رجوع کیا. پھر اللہ آپ کے ذہن میں کسی کے تھرو کسی کو خیال دے گا، وہ آپ کو خیال دے گا، آپ کسی اور کے پاس جاؤ گے، کہے گا ادھر کھل جا کے علاج کرا. اب اللہ کا شفا دینے کا طریقہ دیکھیں کتنا زبردست. ہم اتنے بے بس ہیں، ہم تو اپنے بھی سجن نہیں ہیں خیر سے. وہ کسی ہمیں خیال دے یا کسی کو خیال دے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بندے کا کام بندے سے لیتا ہے، کرتا خود ہے. یعنی کسی کوئی آپ کو آ کے مل گیا آؤٹ آف نو ویئر، اس نے کہا کی گل ہے بڑے لسے ہو آج کل. آپ نے کہا بس ایسے ہی ہے، بس یہ پرابلم ہوگی. کہنا لو فلاں جگہ چلو. اب آپ تو اپنی طرف سے مہنگے ترین علاج کرا رہے تھے اور اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اس نے کو پوڑیا دے دی یا کوئی دوائی دے دی، جو بھی ہو. اللہ نے شفا اس کے ہاتھ میں رکھ دی. یعنی جیسے سورہ رحمان پورا قرآن شفا ہے. اب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے تھرو فیض جاری ہوا، انہوں نے کہا یہ سنو تمہاری بیماریاں، بدبختیاں، نحوستیں، ظاہری باطنی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، شفا مل جائے گی.